اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتی ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 171 سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب ان سے کتاب کی اتباع کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے۔ تو یہاں اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے، یعنی جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتا، جو اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھتا، جو قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتا، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کفار، اور اس کی مثال دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی بری بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور بس اس کو ویسے ہی تلاوت لگا لی اور سن لیا، یا خود ویسے ہی اس کو پڑھ لیا اور اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہا، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جو اپنے چرواہے کی صرف پکار کو سنتے ہیں، ان کی آواز کو۔ جیسے چرواہا جو ہے اگر اپنے جانوروں سے باتیں نہیں کرتا کہ ہاں بھائی تمہارا کیا حال ہے، ہاں بھائی آج تم نے اسی طرح گھاس کھائی ہے کہ نہیں کھائی، آج تم نے صحیح پانی پی لیا کہ نہیں، اس طرح کی باتیں چرواہا نہیں کرتا نا۔ صرف وہ ایک آواز نکالتا ہے اور اس آواز سے سب سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم نے چلنا ہے، یا اب ہم نے رکنا ہے، یا اب ہم نے اس سائڈ پہ جانا ہے۔ یعنی وہ آواز ایک نکالتا ہے اور ان کو وہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جی اس طرح سے کرنا ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ صرف یعنی آواز کو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر وہ ان سے باتیں کرنے لگ جائے، اگر وہ ان کو کہے کہ نہیں بھائی ادھر نہیں ادھر جاؤ، تو کیا ان کو یہ بات سمجھ آئے گی؟ نہیں، بلکہ جس چیز سے وہ مانوس ہے نا، ان کو اسی بات کی سمجھ آئے گی۔ وہ جب آواز کوئی اس طرح سے نکالے گا تو ان کو سمجھ آ جائے گی ہمارا مالک جو ہے وہ آج یہ کہہ رہا ہے، تو وہ اس طرف چل پڑیں گے۔ تو ان کی طرح، اور ایک آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے بھی، جانوروں سے بھی بدتر ہے ان کی مثال۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ بہرے بھی ہیں، وہ گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ بہرے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی اس تلاوت کو اگر انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے اور سن بھی رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور گونگے بھی ہیں وہ، کہ اپنی زبان سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہوں تو اگر ہمیں اس کے معنی کا نہیں پتہ ہے تو پھر ہمیں کیا پتہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں۔ یعنی ہمیشہ اسی چیز کا ہوتا ہے نا کہ جو علم میں ہو، جو جس چیز کا ہمیں علم ہو۔ تعریف تو سبحان اللہ تو تعریف ہے نا اللہ کی، لیکن اگر ہم بے دہانے میں کہہ دیں سبحان اللہ، ہمیں کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے، تو پھر اس کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پسند آئے گی بات۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کی کوئی تعریف کرنے لگیں، اور ہم جو ہے کسی کی تعریف کر رہے ہیں اور ہمارا جو ہے ادھر منہ، اور ہم کہیں جی آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، آپ تو بڑے پیارے ہیں، اس طرح سے ہم، اور اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، اور اس طرح سے، تو کیا وہ تعریف کرنے والے کو کوئی اچھی بات لگے گی؟ یہ کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے کہ میری تعریف کر رہا ہے؟
کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے اور باتیں یہ مجھ سے کر رہا ہے اور یہ کیسے کام کر رہا ہے. اور اندھے بھی ہیں، یعنی ان کو اپنا رستہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ آخر صراط مستقیم ہے کیا، سیدھا رستہ ہے کیا. اور اللہ کہتے ہیں کہ ان کو لا یعقلون، ان کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے ان کو. اور ایک دفعہ ایک چرواہے کی مجھے وہ واقعہ تو یاد ہے، لیکن مجھے یہ نہیں یاد کہ وہ کنہوں نے یعنی کہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو چرواہا ہے نا، وہ یعنی وہ جو اپنی بھیڑوں کے پاس سے وہ بیٹھا ہوا تھا اور پھر اچانک وہ اٹھ کے جلدی سے تو نماز ادا کرنے لگ گیا. تو جو گزرنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ ابھی ابھی نماز کا یعنی ٹائم ہوا ہے اور آپ فوراً جو ہے اٹھ گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بہت جلدی کی یعنی آپ نے نماز پڑھنے میں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ میں نے اپنی ان بھیڑوں سے ہی تو سیکھا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میں ان کو پکارتا ہوں، میں ان کا مالک ہوں، اور جب واپس جانے کے لیے میں ان کو پکارتا ہوں یعنی آواز نکالتا ہوں اپنی، تو یہ فوراً کی فوراً ساری اٹھ کے تو چلی جاتی ہیں، میرے ساتھ آ جاتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہتی کہ ابھی تو میں نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، مجھے تو نیند آ گئی تھی، میں تو سو گئی تھی، تو میں نے تو ابھی گھاس بھی نہیں چرا صحیح سے. اس طرح سے کوئی میرے آگے کوئی سوال جواب نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ میں ان کا مالک ہوں. تو جو میرا مالک ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا خالق ہے، وہ جب مجھے پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، تو پھر میں کیوں نہ ایک دم سے اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اور کیوں نہ میں اس کی پہلی ہی آواز پر لبیک کہوں، کیوں میں کوئی عذر پیش کروں. تو وہ جو کہ سننے والے تھے وہ بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے. تو یہ ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی سیکھ لیتا ہے اگر سیکھنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان جانوروں کی طرح ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے والا بنائے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. کیا ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو. کتنی بڑی بات کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. اللہ کو اپنے بندوں کا کتنا پتہ ہے نا کہ یہ میرے بندے ایسے ہیں کہ میرا ہی کھا کے اور میرے ہی سامنے کرتے ہیں، میرا ہی کھاتے ہیں، میری ہی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور میرے ہی سامنے پھر غرور اور تکبر سے کڑ کڑ کے چلتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان کو کھاؤ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو. اللہ کی ایک ایک نعمت جو ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی اگر تم واقعی اپنے رب کی بندگی کرنے والے ہو، اپنے رب کو اللہ مانتے ہو، اپنے رب کو اپنا مالک مانتے ہو، تو پھر تم اس کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پھر ان کا شکر بھی ادا کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. آگے اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کا نام لے کے تو ہمیں منع کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں بالکل بھی تم نے نہیں کھانی ہیں. تم پر مردار یعنی جو جانور خود بخود مر جائے، اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، اور خون جو جانور کا بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اور جو گوشت کے اندر بھی ایسا خون لگا ہو جو دھونے سے اس کا اتر جاتا ہے، تو وہ صاف کر کے کھانا چاہیے. سور کا گوشت، استغفر اللہ، جو آپ سب جانتے ہیں سور کا گوشت کیا ہوتا ہے. اور ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کا نام لیا گیا ہو، یعنی جو کسی دوسرے کے نام پر ذبح کی گئی ہو اللہ کے علاوہ، حرام ہے. اب اسی لیے جو اہل کتاب ہیں ان کا
جو ذبح کردہ جانور ہے وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے ذبح کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں یا پھر کسی اور چیز کا نام لیتے ہیں۔ اگرچہ وہ جناب عیسیٰ کا نام بھی لیں تو تب بھی ظاہر ہے اللہ کے علاوہ جس کا بھی نام لیا گیا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو مجبور ہو جائے لیکن وہ حد سے بڑھنے والا اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، یعنی کہیں ایسی جگہ پہ کوئی پھنس گیا ہے جہاں پر اس کے لیے اب کوئی چیز اور نہیں ہے کھانے کے لیے، ان میں سے ہی اس کو کچھ چیز مل رہی ہے اور اس کی جان پر بن گئی ہے، تو اب اللہ کہتے ہیں کہ وہ پھر تھوڑا سا کھا لے اس میں سے، سرکشی کرنے والا نہ ہو، یعنی جان بوجھ کر نہ وہ یہ کرے کہ میں آج جان بوجھ کے تو کھا لوں تو چلیں، تو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو اور نہ ہی سرکشی کرنے والا ہو، تو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی اگر پھر کوئی اس کو کھا لیتا ہے مجبوری میں کہ اس کی جان بچ جائے، کوئی اور اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے، اور انہی چیزوں میں سے اس کو کوئی چیز کھانے کے لیے مل رہی ہے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ چیز اس حد تک کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور بے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الی النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نازل کردہ احکام کو چھپاتے ہیں، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نازل کردہ احکام چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اب جو بھی کوئی ایسے عالم ہیں، ایسے کوئی یہ احکام کے بارے میں زیادہ ہمیں کن سے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے؟ جو مفتی صاحبان ہوتے ہیں نا، جو فتوے دیتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جو ہے مکروہ ہے، اس کو تم کر سکتے ہو، اس کو تم نہیں کر سکتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ ہر جاننے والے کے لیے، ویسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، لیکن زیادہ تو ظاہر ہے جو اللہ کے احکام جن کے بارے میں کوئی ہم پوچھتے ہیں کسی سے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے قرآن کریم میں نازل کر دیا ہے نا، تو اس کے مطابق ہی لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ خود سے تم یہ مت کہو کہ لوگ جو ہے مجھ سے اس طرح کی بات جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اگر اس طرح سے کوئی بات بتا دوں تو مجھے زیادہ پیسے ملیں گے، تو ٹھیک ہے میں ان کو ایسی بات بتا دیتا ہوں جس سے کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں۔ تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکم میں نے نازل کیا ہے اسی کو لوگوں تک پہنچاؤ، ان کو چھپاؤ نہیں، اور نہ ہی ان کے بدلے پھر تم وہ قیمت لو تھوڑی دنیاوی قیمت، وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو سود لے کے کھائے گا یا پھر کسی یتیم کا حق کھاتا ہے تو وہ بھی قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے پیٹ سے بھی آگ نکل رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھیں۔
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا۔ انہوں نے اپنی اچھی چیز ان کو پتہ تھی، لیکن انہوں نے وہ نہیں بتائی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے غلط بات بتا کے تو اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے۔ اگر یہ اچھی بات بتاتے تو ہدایت پر رہتے تو ظاہر ہے ان کا جنت جو ہے وہ ٹھکانہ بنتی، لیکن انہوں نے اب عذاب کو خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے میں۔ اور ان کا کتنا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے پر تیار ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کتنا بڑا حوصلہ ہے ان کا کہ یہ آگ جو جہنم کا عذاب ہے اس کو بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ غلط ملت دنیا میں وہ احکام اللہ کے جو اللہ نے جو بتا رکھے ہیں ان کو بدل بدل کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، اور اس کے بدلے تھوڑے بہت پیسے لے کے تو ان سے اپنا پیٹ بھرتے رہتے ہیں، اور یہ اس چیز پر خود کو تیار کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا وہ آگ جو ہے وہ جہنم کا سخت عذاب اس کو برداشت کرنے کے لیے بھی یہ تیار ہو گئے ہیں۔ کتنا حوصلہ ہے ان کے اندر۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب حق کے ساتھ نازل کی تھی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بلا شک جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ دور کے جھگڑے میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تھا، اس میں حق ہی حق تھا، لیکن پھر بھی جن لوگوں نے اس میں اختلاف کر دیا تو پھر وہ دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ سب جانتے ہیں نا کہ جتنے بھی ہم سب یہ مسلمان جتنے بھی فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں، سب کے آپ دیکھیں گے کہ سب کے فقہی مسائل جو ہے وہ اور ہوں گے، بہت کم جو ہے وہ فقہی مسائل بھی ملتے ہوں گے، ورنہ بہت سارے وہ کہیں گے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ فلاں فرقہ تو یہ کہہ رہا ہے، فلاں فرقہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو کیا اللہ کہتے ہیں کہ کتاب میں نے اس طرح سے کوئی چیزیں نازل کی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ کتاب جو ہے اللہ کی وہ تو اس میں تو صرف حق ہی حق ہے، حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے اللہ نے، لیکن جو مختلف جو فرقے بھی بن گئے نا، جو اختلاف کر رہے ہیں اب اللہ کے احکامات میں، تو وہ خود دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خود سے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے ایک ہی حکم جو ہے وہ بھیجا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کام میں ہر فرقہ جو ہے وہ مختلف، وہ کہے گا نہیں اس طرح ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں ایسا، تو پھر حق کدھر ہے؟ پھر قرآن کدھر ہے؟ تو قرآن اور حق وہیں پر نظر آئے گا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور وہاں سے ہم اپنے دین کو لیں گے اور قرآن سے اپنے دین کو لیں گے، تو پھر ہمیں نظر آئے گا، ہمیں سمجھ آئے گا۔ وہی بات کہ ہم پہلے حق کو سمجھیں، حق کیا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اہل حق کدھر ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وآقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے ہی میں تم اس کو نیکی مت سمجھو، صرف نیکی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے ہی میں نہیں، حقیقتاً نیکی یہ ہے
جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو لوگ مال کے محبوب ہونے کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دیں، غلاموں کو آزاد کریں، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اپنے وعدے پورے کریں اور تنگ دستی اور لڑائی کے وقت صبر کریں، یہی لوگ سچے اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب یہ چینج ہوا قبلہ تو اس وقت کے اب اللہ کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے نیکی کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف یعنی منہ کر کے تو نماز پڑھو یا ادھر اپنا منہ کر لو، بلکہ حقیقتاً نیکی، حقیقت میں یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان لے کے آئے، اس کا یقین ہو اپنے اللہ پر، اس کا یقین ہو کہ قیامت آنی ہے، ہم نے اپنے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے ہر بات کا، فرشتوں پر اس کا یقین ہو کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہو، یقین ہو، اور تمام انبیاء پر ایمان رکھے بندہ کہ تمام انبیاء جو ہیں اللہ کی جانب سے برحق نبی آئے ہیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایمان رکھنے کے بعد جو لوگ اپنے مال کے محبوب ہونے کے باوجود، یعنی جو اس کا مال ہوتا ہے، جو اس کے پاس دولت ہے، وہ اس کو عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے اس کو وہ دولت، لیکن وہ پیاری تو ہے، اس کے باوجود بھی جو میرا بندہ اپنے رشتہ داروں پر اس کو خرچ کرتا ہے، یتیموں پر، مسکینوں پر۔ یتیم کس کو کہا گیا کہ اگر اس کی کسی کی اگر ماں بھی نہ ہو تو بھی وہ یتیم ہے، اگر کسی کا باپ بھی نہیں ہے تو بھی اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے گھر کے اخراجات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ دستے سوال بھی بلند نہیں کرتا کہ آپ مجھے دیں، تو وہ ہوتا ہے مسکین۔ اور مسافر جو کہیں سفر میں تھا اور پھر اس کا مال وغیرہ ختم ہو گیا، تو اب اگر تم کو پتہ ہے تو تم اس کی کوئی مدد کرو۔ اور سوال کرنے والے یعنی جو کوئی دستے سوال خود بلند کریں کہ بھائی مجھے ضرورت ہے تو مجھے میری یہ حاجت ہے میری پوری کر دیں، ان کو اپنے پیسے یعنی ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اور غلاموں کو آزاد کروانے میں آج کل تو خیر وہ نہیں ہے کہ غلام پہلے ہوا کرتے تھے، تو آج جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کسی کو آپ جانتے ہیں اور وہ بہت بیچارہ قرضے میں پھنس گیا ہے، قرضے کی مصیبت جو ہے وہ اس پر اتنی آ گئی ہے کہ وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ قرضے پہ قرضہ لیے جا رہا ہے اور بہت مجبور ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا روپیہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس کی قرضے کی ادائیگی آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کی قرضے کی ادائیگی کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرنا، یعنی اپنی نماز کی فکر کرنا، اپنی نماز کا لحاظ رکھنا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کی ادائیگی کا پھر علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ جو پہلا مال خرچ کیا اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر، وہ ایک اللہ کے لیے خرچ کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو بندہ خرچ کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا یا پھر صدقات بھی کہہ لیں، تو وہ چیز ہے۔ لیکن یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کا علیحدہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ ایک بات، اپنے وعدے کو یعنی پورا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے وعدہ، اب مجھے کسی سے قرض لینا تھا تو میں نے کہا کہ میں جی آپ کو 1 مہینے تک دے دوں گا، لینے کے وقت میں نے یہ کہا اور بعد میں کہا کہ اب میں نے لے لیا ہے تو بس اب ٹھیک ہے، جب ہوگا دے دیں گے، کون سا وہ میرے پیچھے کوئی پڑ رہا ہے، تو کوئی کوئی نہیں ہے کوئی اس طرح کی بات، یعنی انسان بعد میں جو مرضی پھر وہ کرے۔
تو وہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ نیکی کے بارے میں یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ نیکیاں کیا کیا ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اور تنگ دستی اور لڑائی کے وقت صبر کرتا ہے، یعنی جب اس پر تنگ دستی آ جاتی ہے، جب رزق کی کمی ہو جاتی ہے اس کے پاس، تو پھر واہ ویلا نہیں مچانا شروع کر دیتا بلکہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اور جب لڑائی ہوتی ہے، لڑائی یعنی کہ جنگ کے دوران بھی، یا پھر یوں ہی کسی کے آپ کہہ لیں کہ لڑائی ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہ آپ پہ سے ہی باہر ہو جائے بھائی، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ صبر سے کام لیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری نشانیاں گنوا کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ سچے اور یہی پرہیزگار ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ سچے بھی ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل کریں کہ جو حقیقتاً نیکی کو پہنچ سکیں۔ یہ ساری دیکھیں، یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے، لیکن اس میں اگر اس کو ہی ہم اپنی پوری زندگی میں شامل کر لینا تو واللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن یہ ایک جامع دین ہے، یہ پورا اسلام ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عُفِیَ لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، یعنی جو کسی کا کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص ہوتا ہے، یعنی پھر ان کا بھی کوئی بندہ قتل کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، یعنی اگر کوئی کسی کا آزاد بندہ مارے گا تو تم بھی اس کا آزاد مارو، اگر کوئی غلام کسی کا کوئی مارے گا تو تم بھی اس کا غلام مارو، اگر کوئی کسی کی عورت قتل کرے گا تو تم بھی اس کی عورت قتل کرو۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی جس کا اس نے کوئی قتل کیا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیں، تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے، اور پھر آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے، یعنی اگر وہ خود اس کو معاف کرنے پر یا پھر معافی مانگیں اور وہ معاف کر دیں تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ بس معافی مانگو اور پھر تم اکڑ کے پھرتے رہو اور کہو کہ ٹھیک ہے بس جی معاف کر دیا، نہیں، اب اس کی دیت ادا کرو، یعنی پیسے کوئی تم ان کو دو، کوئی رقم دو ان کو، کہ اب چلو اگر وہ خود معاف کر دیں کہ ہمارا اگر یہ قتل ہو گیا ہے آپ سے تو ہم نے آپ کو معاف کر دیا، تو پھر تم اب ان کو پیسے دو، دیت اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ کمی ہے، تخفیف یعنی اللہ تعالیٰ، ورنہ اگر اللہ کہتے کہ نہیں تم نے ضرور اب قتل ہی قتل کرنا ہے تو پھر وہ ظاہر تمہاری جان جانی تھی نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اب تم ان کو پیسے دو، رقم دو، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ تم پر کمی ہے اور اس کی رحمت ہے، اور اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے تو اسے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت ایک بتا رہے ہیں، اور آج ایک قتل کر کے تو کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی قتل کیا ہے، یا کوئی جو ہے وہ کوئی اکڑ کے وہ پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کون ہے بھائی پکڑنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو یہ سارا تم کرو، اور یہ سارا کچھ اس لیے اللہ نے فرض کیا ہے تاکہ پھر کوئی قتل کرتے ہوئے بھی ڈرے کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو مجھے بھی قتل کیا جا سکتا ہے، میں بھی اسی طرح پھر جو ہے وہ مروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھیں، اور اگر یہ آج ہمارے اسلامی قوانین میں ہوتی تو پھر بہت سارے جرائم جو ہیں وہ کم ہو جاتے، لیکن اسلامی قوانین میں یہ سارا کچھ نہیں ہے آج ہمارے ملک میں، تو اسی لیے آج جو ہے وہ غنڈہ گردی ہے، قتل عام ہے، اور ہر چیز یعنی ہر برائی عام ہے، نہ کوئی کسی کی پکڑ ہے، نہ کوئی کسی کو پتہ ہے۔
اگر یہ اسلامی قوانین ہمارے ملک میں رائج ہو جائیں تو ہمارے ملک سے 90% برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔